قدیم زمانے میں ایک طاقتور قوم گزری جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت قداور، طاقتور اور مالدار تھے۔ انہی میں ایک بادشاہ تھا، شداد بن عاد۔ شداد کو جنت کا ذکر سننے کو ملا۔ اس نے سنا کہ جنت میں سونے کے محل، چاندی کی دیواریں، دودھ اور شہد کی نہریں، قیمتی موتی اور یاقوت، یہ سب سن کر اس کے دل میں غرور آ گیا۔ شداد نے جب بادشاہت سنبھالی تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ایسی جنت بنائے گا جیسی آسمانوں پر ہے۔ اس نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا کہ بہترین جگہ تلاش کریں اور وہاں سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے ایک عظیم الشان شہر ارم تعمیر کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تعمیر میں سینکڑوں سال لگے۔ یہ مصنوعی جنت مکمل ہو گئی تو شداد بڑی شان و شوکت اور تکبر کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر اسے دیکھنے کے لیے نکلا۔ وہ کئی سالوں کے سفر کے بعد جب اس شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا انجام کچھ یوں ہوا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھنے کے لیے ہوا میں ہی تھا کہ اسے وہاں ایک شخص نظر آیا جو دراصل ملک الموت، موت کا فرشتہ تھا۔ فرشتہ نے کہا کہ مجھے تیری جان نکالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شداد نے گھبرا کر کہا، مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر دیکھ سکوں اور اس میں داخل ہو سکوں۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس آواز کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شداد اور اس کا پورا لشکر وہیں ڈھیر ہو کر ہلاک ہو گیا۔ شداد اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود اپنی بنائی ہوئی جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ بعد میں وہ پورا شہر ریت اور مٹی میں دب کر غائب ہو گیا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔